میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس بائی تنویر کاظمی، چیپٹر نمبر 169 اور 210، نماز کے اوقات، نماز اور دعا کیسے ادا کی جائے۔ البقرہ سورہ 2 آیت نمبر 238 سے 239۔ جب سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑا رہا کرو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں بھی ہو نماز پڑھ لو۔ پھر جب امن اور اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کو یاد کرو۔ ہود سورہ 11 آیت نمبر 113۔ اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کے چند ساعتوں میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سورہ 17 آیت نمبر 77 سے لے کر 80۔ سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا باعث ہوتا ہے۔ اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ یہ شب خیزی تمہارے لیے ایک اضافی عمل ہے۔ امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور اللہ تم کو مقام محمود تک فائز فرمائے۔ طٰہٰ 20 آیت نمبر 130۔ پس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تمجید کیا کرو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کے مختلف اوقات یعنی دوپہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ الروم سورہ 30 آیت نمبر 18۔ اور آسمان اور زمین میں اس کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت کی نماز پڑھا کرو۔ قاف سورہ 50 آیت نمبر 40۔ اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اسی کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ الانسان سورہ 76 آیت نمبر 25 اور 26۔ اور صبح شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ البقرہ سورہ 2 آیت نمبر 43۔ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ البقرہ سورہ 2 آیت نمبر 125۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا، اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو حکم بھیجا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ العمران سورہ 3 آیت نمبر 42 اور 43۔ اے مریم اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا، اے مریم اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ المائدہ 5 آیت نمبر 55۔ مسلمانوں، تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور وہ مومن ہی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ التوبہ سورہ 9 آیت نمبر 112۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ الحج سورہ 22 آیت نمبر 26۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کا مقام بتا دیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجیے، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرنا۔ الحج سورہ 22 آیت نمبر 77۔
مومنو رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ الجن سورہ 73 آیت نمبر 20۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو جتنا ہو سکے آسانی سے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیت سے قرض دیتے رہو۔ جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلوں میں بہت عظیم پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ المرسلات سورہ 77 آیت نمبر 46 سے 48۔ اے جھٹلانے والو، دنیا میں تم کس قدر کھا لو اور فائدہ اٹھا لو تو تم بے شک گناہ گار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی، جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔ دعائیں، سپلیکیشن، دعا۔ البقرہ سورہ 2 آیت نمبر 186۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں اور انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ البقرہ سورہ 2 آیت نمبر 201 اور 202۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشی ہو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھی ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ البقرہ سورہ 2 آیت نمبر 250۔ اور جب لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ البقرہ سورہ 2 آیت نمبر 286۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ ملے گا، برا کرے گا تو اس کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 8۔ اے پروردگار، جب تم نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کبھی نہ پیدا کریو تجیو اور ہمارے ہاں سے نعمت عطا فرمائیو۔ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 147 اور 148۔ اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ ہے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کا دوست رکھتا ہے۔ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 191 اور 194۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا
اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب ہمارے پروردگار، ہم نے ایک کو پکار کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ سو اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیو۔ اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو۔ کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کو عمل کو، مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کا ہم جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے ہیں، ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے، اور اللہ کا ہاں اچھا بدلہ ہے۔